بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت سلیمان اور ملکہ بلقیس کے بارے میں، دنیا میں سب سے عجیب و غریب اور انوکھی بادشاہت کے بارے میں، جس سلطنت کا بادشاہ ہواؤں میں سفر کیا کرتا تھا، مہینوں کا سفر چند منٹوں میں طے کر لیا کرتے تھے، اور ایک ایسی حسین و جمیل ملکہ جو جنات کی اولاد میں سے تھی۔ یہ ملکہ اپنی سلطنت کی سب سے خوبصورت شہزادی تھی۔ دنیا کی تاریخ میں صرف 4 ہی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہیں اللہ پاک نے پوری روح زمین پر بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور ان چاروں میں سے سب سے عمدہ بادشاہت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جنات، چرندوں پرندوں پر، ہواؤں پر آپ کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسا اڑن کھٹولا تھا جو ہواؤں میں اڑا کرتا تھا۔ جب کہیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانا ہوتا تو اڑن کھٹولے میں سفر کیا کرتے تھے۔ وہ اڑن کھٹولا اپنے آپ ہی اڑ جایا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انوکھی بادشاہت تھی جس کو دیکھ کر پوری دنیا حیران تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر کہیں سفر پر روانہ ہو رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تمام مخلوق اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیتی تھی۔ لشکر کے اندر ایک ایسا خاص قسم کا پرندہ بھی تھا جس کا نام ہدہد تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہمراہی پرندہ تھا۔ یہ پرندہ اس کام کو سر انجام دیتا تھا کہ جہاں کہیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ٹھہرتا تو یہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے زمین کے اندر سے پانی تلاش کرتا تھا تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام پانی سے وضو فرما سکیں اور اس پانی سے تمام باقی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اس پرندے کا نام ہدہد تھا۔ اس کی نظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر طاقت رکھی تھی کہ پرندہ ہوا میں اڑتے ہوئے زمین پر نگاہ کر کے پانی کو تلاش کر لیا کرتا تھا، اور پانی جہاں بھی موجود ہوتا وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ٹھہر جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسی انگوٹھی موجود تھی، اس انگوٹھی میں اسم اعظم لکھا ہوا تھا، یعنی اللہ کا بڑا نام۔ اس انگوٹھی کی برکت سے تمام مخلوق کو اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا گیا تھا۔ اس جاری سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر نے ایک مقام پر قیام کیا، وہاں پر پانی کی ضرورت پیش آئی۔ اس موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پرندے ہدہد کو طلب کیا تاکہ وہ پانی تلاش کرے، لیکن ہدہد پرندہ وہاں موجود نہیں تھا، وہ کہیں غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہدہد نے اپنے غائب ہونے کی وجہ نہ بتائی تو آج میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ کچھ دیر ہی گزرا تھا، اس دوران ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جلال کو دیکھ کر ان سے معذرت کرنے لگا۔ حضرت سلیمان نے ہدہد سے پوچھا کہ تو کہاں غائب تھا؟ ہدہد پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ کے نبی، آج میں آپ کے لیے ایک عجیب و غریب خبر لایا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، وہ کیسی خبر ہے؟ ہدہد پرندے نے بتایا کہ آج میں ایک عجیب ملک میں گیا تھا جہاں پر ایک حسین و جمیل شہزادی رہتی تھی جس کا نام بلقیس تھا۔ اس سلطنت کے لوگوں کو اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن پھر بھی میں نے ان لوگوں کو سورج کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس حسین و جمیل خوبصورت شہزادی کا ایک تخت بھی ہے جو 30 گز لمبا اور چوڑا ہے۔ اس تخت پر ہیرے جواہرات اور موتیوں کا خوبصورت نقش و نگار بنا ہوا ہے۔ ہدہد پرندے نے کہا، اللہ کے نبی، اتنی ساری نعمتیں ملنے کے باوجود یہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ آگ اور سورج کو خدا مانتے ہیں، اور وہ لوگ صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد پرندے کی یہ بات سنی کہ وہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو اسلام لانے کی دعوت دی۔ اس ملک کی ملکہ کے نام حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا۔ آپ نے خط میں لکھا، حضرت سلیمان کی طرف سے یہ خط، عزت والا خط ملکہ بلقیس کے نام، اور فرمایا کہ انسان کو اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز غرور تکبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خط کو تحریر کر کے ہدہد پرندے کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ اس خط کو لے کر بلقیس کے محل میں جاؤ اور ہمارا پیغام ملکہ بلقیس تک پہنچا دو۔ چنانچہ ہدہد پرندہ خط کو لے کر بلقیس کے محل میں پہنچ جاتا ہے۔ ملکہ بلقیس اس وقت اپنے محل میں آرام فرما رہی تھی۔ ہدہد پرندہ روشن دان کے راستے سے ملکہ بلقیس کے محل میں داخل ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط ملکہ بلقیس کے سینے پر رکھ کر واپس ہوا۔ ملکہ بلقیس جب نیند سے بیدار ہوئی، اس نے دیکھا میرے سینے پر خط کس نے رکھا ہے؟ نیڈر بے خوف کون ہے جو میرے محل میں داخل ہوا؟ جب خط کو پڑھا تو پریشان ہو گئی کہ یہ کون سا بادشاہ ہے اور کہاں رہتا ہے۔ اس کے درباریوں نے بتایا کہ بادشاہ سلیمان بہت طاقتور بادشاہ ہے جو ہواؤں پر بھی حکومت کرتا ہے۔ وہ خود کو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر بتاتے ہیں۔ وہ سب کو ایک اللہ ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا آخر اس خط کا کیا ہونا چاہیے اور کیا جواب دینا چاہیے۔ درباریوں نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلیمان سے کسی قسم کا خوف نہیں کھانا چاہیے کیونکہ ہماری فوج بھی طاقتور ہے۔ اگر بادشاہ سلیمان نے ہمارے اوپر کوئی حملہ کیا تو ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس لڑنے کے لیے بہت بڑی طاقت موجود ہے۔ اس کے باوجود جو بھی آپ فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے۔ اس طرح ملکہ بلقیس نے درباریوں کی تجاویز کو سن کر کہا بے شک ہم طاقتور قوم ضرور ہیں لیکن لڑنا کوئی معاملے کا حل نہیں کیونکہ جب دو بادشاہ آپس میں ٹکراتے ہیں دو میں سے ایک ضرور ہار جاتا ہے۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس نے فیصلہ لیا کہ بادشاہ سلیمان کے پاس پہلے کوئی بیش قیمتی تحفے بھیجنا چاہیے۔ اس بات سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ سچ میں ایک اللہ کے نبی ہیں یا محض ایک بادشاہ ہیں۔ اگر واقعی وہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو وہ ان تحفوں کو قبول نہیں کریں گے کیونکہ اللہ کے پیغمبر دنیاوی چیزوں سے بے نیاز ہوتے ہیں، اور اگر وہ بادشاہ ہوگا تو ان تحفوں کو قبول کر لے گا۔ چنانچہ اس طرح ملکہ بلقیس کا حکم پا کر چند درباری بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیش قیمتی تحفے لے کر پیش ہوئے۔ پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ جن تحفوں کے ذریعے مجھے بہلانے کے لیے آئے ہو ان سے بھی زیادہ نعمتیں اللہ نے مجھے عطا کی ہوئی ہیں۔ ان تحف و تحائف سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے۔ میرے نزدیک دنیا کی مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں۔ مال اور دولت کا جمع کرنا میرا مقصد نہیں بلکہ میرا مقصد اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے، اور میری یہ تمنا ہے کہ تمام انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کریں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر کے صرف ایک اللہ ہی کو سجدہ کریں۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے درباریوں سے کہا کہ اپنی ملکہ بلقیس سے جا کر کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لے آئے اور میرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اگر ان لوگوں نے ایسا نہ کیا تو میں ضرور ان لوگوں کے ساتھ اللہ کے لیے جنگ لڑوں گا۔ وہ درباری واپس لوٹ گئے اور ملکہ بلقیس سے جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کے بارے میں بتایا۔ درباریوں کی یہ باتیں سن کر بلقیس بہت ہی فکر مند ہوئی، پھر ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کے آنے کی خبر ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ تم میں سے ایسا کون ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لا سکتا ہے۔ محفل میں ایک جن موجود تھا، اس نے کہا حضور میں دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے اس کا تخت حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے وہ تخت حاضر چاہیے۔ حضرت سلیمان کی یہ بات سن کر تمام درباری خاموش ہو گئے۔ اس وقت آپ کی محفل میں موجود اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایک جن جس کا نام عاصم بن برقیہ تھا، اس نے کہا حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس کا تخت حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس جن نے ویسا ہی کیا، فوراً بل کو حاضر کر دیا۔ جب بلقیس کا وہ تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے اس تخت کے حلیہ کو تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ اس سے ملکہ بلقیس کی عقل کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنی سمجھدار ہے اور وہ اپنے تخت کو پہچان پائے گی یا نہیں۔ درباریوں نے آپ کا حکم پا کر بلقیس کے تخت کو تبدیل کر دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کے عالیشان محل میں داخل ہوئی تو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کا استقبال کیا۔
ملکہ بلقیس سلیمان علیہ السلام کے حسن اخلاق کو دیکھ کر بے حد متاثر ہوئی۔ ملکہ بلقیس کے سامنے جب اس تخت کو لایا گیا تو بلقیس نے اپنے اس تخت کو پہچان لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی کہ یہ تو میرا تخت ہے، اور اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگی جو شخص اتنی دور سے میرے تخت کو یہاں لا سکتا ہے بے شک وہ اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر، حضرت سلیمان کا نیک اخلاق اور ان کا حسن سلوک دیکھ کر ملکہ بلقیس اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی، اور اس کی تمام قوم بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ایک لائک اور شیئر اور ضرور کرنا۔